بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ایک بات بالکل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس دستیاب قوتوں میں سے ایک بڑی قوت اقبال کی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ خواتین و حضرات، اقبال کی فکر، اقبال کی شاعری ہمیں زوال سے کمال تک لے جاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ کہ ہمارے معاشروں نے، جس میں ہم سب شامل ہیں، انہوں نے اقبال کو وہ اہمیت اور وہ فضیلت نہیں دی جو اقبال کا ہم سب پر حق ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال کی شخصیت، اقبال کی فکر اور اقبال کی شاعری کی ایک خاص بات دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی ہے کہ اقبال کی شاعری اور اقبال کی فکر کبھی پرانی نہیں ہوتی، جب بھی انہیں پڑھیں تازہ محسوس ہوتے ہیں، اور صرف مسائل بیان نہیں کرتے اقبال بلکہ ان کا حل بھی ہمیں دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر، آپ کی فکر پر، آپ کی شاعری پر، آپ کی نثر پر طویل گفتگو ہم کریں گے، ایک اقبال کے عاشق سے، ایک ایسی شخصیت سے کہ جو بائی پروفیشن ڈیفنس اینالسٹ ہیں، لیکن اقبال ان کے امام ہیں، تشریف فرما ہیں، محترم زید حامد صاحب۔ بہت اچھا بولتے ہیں اور ایک خاص زاویہ نگاہ ہے آپ کا۔ عام طور پر آپ نے جیو پولیٹیکل سچویشن، حالات حاضرہ، انٹرنیشنل پالیٹکس وغیرہ پر گفتگو فرمائی ہے، جس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، لیکن آج ہمارا موضوع صرف اور صرف اقبال ہوں گے۔ زید صاحب السلام علیکم۔ زید صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، اقبال کی شخصیت، اس کو الفاظ میں سمونا بہت مشکل کام ہے۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ کہ اقبال کا تصور اسلام کیا ہے؟ اقبال 20ویں صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھے امت مسلمہ کے لیے، اپنے وقت کے مجدد۔ جس طرح مجدد الف ثانی نے اس فتنوں کے دور میں پورے دین کو سنبھالا دیا تھا، لیکن وہ وقت پولیٹیکلی، سیاسی طور پر، فوجی طور پر مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ خلافت عثمانیہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، ایک طرف مغل، اور 1000 سال سے مسلمان حکومت کر رہے تھے، لیکن دین میں فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ اقبال ایک ایسے وقت پر آئے ہیں کہ جب صرف دین ہی میں فتنہ پیدا نہیں ہو گیا تھا، مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی، پولیٹیکل، ملٹری، ہر طرح کی طاقت اس طرح تباہ و برباد ہو چکی تھی کہ امت خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، مغل غلام ہو چکے تھے، ہندوستان سوائے مکہ اور مدینہ کے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں مسلمان آزاد ہیں۔ ایسی ہولناک تاریخی اور کولونائزیشن ہماری 1400 سال کی تاریخ میں نہیں آئی تھی۔ اب اگر اس تاریخی پس منظر کو دیکھیے اور پھر اقبال کا رول دیکھیے تو ایک غیر معمولی تحفے کے طور پر وہ سامنے آتے ہیں۔ ہی واز اے سٹننگ مین، کیونکہ ایک طرف تو پوری دنیا میں جس قسم کی پولیٹیکل اور سوشل آئیڈیالوجیز کا اس وقت حملہ مسلمانوں پر کیا جا رہا تھا، کیپٹلزم، کمیونزم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، فیشزم، آزادی نسواں، یعنی ایسے ایسے حملے تھے مسلمانوں کے فکر اور سوچ پہ، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کی سوچ اتنی مایوسی تھی، یعنی کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حال ہی کی مسدس پڑھیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حد سے گزرنا دیکھے نہیں، اس اسلام کا عروج کے بعد زوال دیکھے کوئی، کہتے ہیں تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی زوال نظر نہیں آیا۔ اور اس ماحول میں اقبال جو سوچ لے کر اٹھے ہیں وہ ایسی شیروں اور دلیروں والی سوچ تھی۔ اس موقع پہ، اس اندھیری رات میں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا، اور جب وہ اس مایوس کو جو چاروں طرف تاریکی دیکھتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو وہ ایک ایسا غیر معمولی کمبینیشن تھا کہ ایک طرف جیو پولیٹکس ہے اور ایک طرف روحانیت کی معراج ہے۔ یعنی ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ اقبال نے خود اپنے الفاظ میں جو اپنے آپ کی تشریح کی ہے، کہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے کلام کو شاعری نہیں سمجھنا، یہ اقبال اسلام کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اقبال کا ایک ایک مصرع اور ایک ایک شعر اسلام کے سمندر سے اٹھنے والی موجیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اقبال یہ فرماتے ہیں۔ میرا تصور اسلام کے تعلق سے یہ سوال تھا کہ اقبال کیا خاص تصور رکھتے تھے؟ جیسے قرآن کریم کی میں یہاں ایک آیت کوٹ کروں گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ دین ظاہر اظہار کے لیے آیا ہے، ہمارا دین تمام ادیان پر حاوی ہوگا۔ اقبال کے ذہن میں جو خواب تھا، جو خیال تھا، جو تصور تھا، وہ دین کے تعلق سے کیا تھا؟ یقیناً اقبال نے بڑا کام کیا تھا، اور اقبال نے جیسے ماحول
کا جو نقشہ آپ نے پیش کیا یہی تھا، اور وہ روتے تھے اس بات پر کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں. پھر مغرب جا کر خود دیکھ کر آئے وہ، اور مغرب کا پھر انہوں نے آ کر مذاق اڑایا، مغرب کو ذلیل کیا. آپ یہ فرمائیے کہ وہ دین کو کس طرح لیتے تھے؟ دیکھیے، جب خلافت ٹوٹی، دین کا سیاسی اور مذہبی تصور جب جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ایک طرف تو انہوں نے تمام سیکولر پالیٹکس کا بیڑا غرق کر دیا، دوسری طرف انہوں نے جو کانسیپٹ آف ڈیموکریسی جو مسلط کی جا رہی تھی، فیشزم، ڈکٹیٹرشپ، سب کو صاف کر دیا. جو دین کا تصور ان کا تھا کہ وہ وہی تھا کہ جو 1400 سال اسلامک مین سٹریم جس میں جلال بھی تھا، جمال بھی تھا. جب وہ خلافت کی بات کرتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تو خلافت جب ٹوٹتی ہے تو اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ. تو اقبال تو خون کے آنسو روئے. تو اقبال کا تصور وہی تھا کہ جو قرن اولیٰ کا تصور ہے. کیونکہ تمام کے تمام جب وہ مثالیں دیتے ہیں، دیکھیے اقبال کی تمام مثالیں یہی ہیں کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ 3 بڑی بڑی ملٹری ایکسپیڈیشن تھی. ڈیزرٹ کیمپین تھی، فتح ایران کی مثال تھی، اور نارتھ افریقن کیمپین تھی. یہ تو ساری مثالیں ہی قرون اولیٰ سے دیتے ہیں. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت. اچھا، کچھ افراد کا خیال یہ ہے کہ ایک جذباتی رومان پسندی جو ہوتی ہے وہ اقبال نے امت سے متعارف کروا دی. ہم ان کو بد نصیب لوگ کہیں گے کہ جو لوگ اقبال کو نہ سمجھ سکے، نہ احترام کر سکے، نہ ان کا ادب کر سکے. مجھے بتائیے، قائد اعظم سے زیادہ لبرل، ظاہری طور پر سیکولر، ڈیموکریٹ، جدید دور کے تقاضے پورے کرنے والا کوئی مسلمان اس دور میں تھا؟ کوئی نہیں. قائد اعظم کو تو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایک طرف سیکولر مسلمان ہونے کا، اور وہ قائد اعظم علامہ اقبال کے انتقال پر جب یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے روحانی طاقت اقبال ہیں، میرے مرشد اقبال ہیں، تو پھر کیا دلیل اس کے بعد رہ جاتی ہے کسی